ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام حاضرین و سامعین کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ جو مباحثہ یہ قرأت خلف الامام کے متعلق ہونے جا رہا ہے، تو میرے مد مقابل ہیں قبلہ محترم ساجد صاحب، ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت نہیں کی اس کی نماز ہی نہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ قرأت جو ہے امام کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ تو اس بات پہ آج کا یہ ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ دونوں پارٹیوں کو دین و سنت اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ اب ساجد بھائی اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں گے۔ ہمارے نزدیک ہمارا یہ موقف ہے کہ امام کے پیچھے قرأت جائز نہیں ہے، اور ساجد بھائی وہ ابھی فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک کیا موقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قرأت خلف الامام ہے نا، یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت جائز ہے ناجائز ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کون سی حدیث میں، کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ سر سب سے پہلے جو بات آپ نے کی کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، جی بالکل یہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جناب دلیل ہے، اور وہ بھی قرآن پاک سے، اللہ کی لارائب کتاب سے ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 204 ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم کان لگا کر سنو اسے اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نہیں سر، وہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے، یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے، یہاں مطلقاً سی بات ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اسے سنو اور خاموش رہو۔ جی بالکل بات سنیں، قرآن میں نماز میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ پڑھا جاتا ہے، پڑھا پڑھا جاتا ہے۔ جب نماز میں قرآن پاک پڑھا جائے تب آپ کیا کہیں گے؟ خاموشی اختیار کرنی ہوگی یا چلتے رہیں ہم؟ جب قرآن پڑھا جائے نماز میں، وہ تو مطلقاً حدیث آ گئی نا کہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ، یعنی فاتحہ جب تک نہیں پڑھے گا اس کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے نزدیک جی بات سنیں، سب سے پہلے آپ کے جو معتبر ہیں نا مرزا محمد علی انجینئر صاحب، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ انہی کے عقائد مسائل پہ ہو رہا ہے، تو ان کا ایک کلپ ہے میرے پاس، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ تو قرآن کو ایک کہانی کہہ رہا ہے، اب تو حدیث مبارکہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ چل رہا ہے نا، اس میں وہ اس کا کلپ ہے میرے پاس، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہانی کرائی ہوئی ہے۔ آئیے دیکھیں جناب، آپ مجھے بتائیں حنفیوں کا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا گالیا؟ تو نے تو کہانی کرائی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو بتا 17 میں سے 11 رکعتوں میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، تو پھر کیوں خاموش کھڑا ہو کے دکانوں کا حساب کرتا ہے اے حنفی مسلمان؟ سن لیا؟ قرآن کی آیت پڑھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرائی ہوئی ہے؟ کہانی کرائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہانی کروائی۔ یہ جملہ اس کا ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اتنا مان گئے کہ یہ نہیں، کیونکہ وہ قرآن کی مطلقاً قرآن کی آیت کو وہ کہانی کہہ رہا ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ نہیں ٹھیک، ماشاءاللہ۔ ابتدا میں ہی دیکھا آپ نے، جی ابتدا میں دیکھا کہ مخالفین نے یہ مان لیا کہ اس نے کہانی کرا دی ہے، مطلب یہ اس نے غلط کہا ہے، مرزا نے کہانی کرا دی ہے۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل، کہاں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آپ نے آیت پیش کی ہے۔ جی بالکل، یہ نماز کے بارے میں ہے، نماز میں قرآن پڑھا جائے اور خاموش رہو۔ جب قرآن پڑھا جائے اور خاموش رہو، یہ آیت نماز کے متعلق ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی معتبر کتاب میں لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے، مسلم میں؟ بات سنیں، جب مطلق آیت ہو نا اس کا شان نزول نہیں دیکھا جاتا، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا شاید، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، یہ آیت مطلق ہے، تو جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا وہاں خاموشی لازم آئے گی۔ وہ پھر حدیث کا کیا کریں گے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ۔ میں بتاتا ہوں سر، بالکل بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔
اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ جو بقیہ حدیثیں ہیں حضرت علی سے روایت ہے، حضرت امام طحاوی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ جو نماز میں قرات کرتا ہے، امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، نماز میں نہیں امام کے پیچھے جو قرات کرتا ہے، فرمایا کہ وہ دین فطرت پر ہی نہیں ہے۔ جناب وہ قرات کی بات ہو رہی ہے، قرات مطلقاً قرات، چاہے وہ سورت پڑھ رہے، یہاں تو سورت فاتحہ کی بات ہو رہی ہے نا، سورت فاتحہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھ؟ بات سنیں، جی بات سنیں، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک جہاں بھی پڑھیں یہ قرآن ہے یا نہیں؟ ہے، بالکل ہے تو پھر کوئی بھی صورت پیچھے پڑھے گا امام مقتدی، تو وہ اس پہ آگے امام پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، بالفرض مقتدی پیچھے علم شروع کر دے یا صورت ملانی شروع کر دے، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ یار حدیث آگے نا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، پہلے ابتدائی اسلام میں یہ باتیں جائز تھیں، بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں، میرے پاس دلائل ہیں، بعض صحابہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے پاس مسلم شریف اور اس کے علاوہ کئی حدیثوں میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو نماز میں کلام بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ پہلے کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں لکھا؟ یہ حدیث پہلے کی ہے؟ میری بات تو سنیں، میں بتاتا ہوں، ابھی آپ مانیں گے، پریشان نہیں ہونا، آپ مانیں گے، میری پہلے بات سن لیں تاکہ عوام کو پتہ لگے۔ ہم نے مجادلہ نہیں کرنا، ہم نے یہاں مباحثہ کرنا ہے، علمی مباحثہ جسے کہتے ہیں مرزا کی زبان میں۔ وہ تو مباحثہ کرتا ہے، وہ بولنے نہیں دیتا دوسرے کو، ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کو بولنے دیں گے، آپ کو موقع ملنے کا، بولنے کا موقع ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میری بات پہلے سنیں، آپ کو سب کچھ دکھا دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابتراء کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ قرات نہیں کرنی امام کے پیچھے۔ کون سی حدیث میں فرمایا؟ میری بات سنیں گے، جی حوالے دوں گا، میں پریشان، حوالے سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، اظہر میں شمس ہم کر کے رکھ دیں گے، لیکن بات سن لیں میری پہلے کے، تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ بھی آ جائے۔ شاید آپ صحیح طرح سمجھ لیں، آپ گھبرا چکے ہیں، کوئی بات نہیں، مباحثے مناظرے ہوتے رہے ہیں آج تک امت مسلمہ میں، شروع سے آج تک ہو رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ بات سنیں، بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یا تو پہلے کی ہے، اور دوسری وجہ یا پھر جو ہے یہ اس نماز کی بات آقا السلام نے فرمائی جو مقتدی اکیلا پڑھے، امام کے پیچھے نہیں۔ اور اگر بات سنیں، اگر امام کے پیچھے کی بات ہوتی تو یہ جناب میرے پاس حدیث ہے مسلم شریف باب سجود التلاوہ میں حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے، فرماتے ہیں انہ سأل زید بن ثابت عن القراءۃ مع الامام فقال لا قراءۃ مع الامام فی الشیء۔ علامہ صاحب ترجمہ کر دیں گے عوام کے لیے، آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے امید ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، یعنی وہ صحابی ہیں زید بن ثابت، ان سے حضرت عطا بن یسار تابعی نے پوچھا، امام کے ساتھ قرات کرنے کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ امام کے ساتھ قرات بالکل جائز نہیں، مال قرات مال امام فی الشیء، لا قرات مال امام فی الشیء۔ آپ اس حدیث کا پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ وہ اکیلا پڑھے تب بات ہے، یا وہ کس بابے نے لکھا ہے وہ اکیلا پڑھنے کے بارے میں حدیث؟ میں بتاؤں گا۔ جی بتائیں۔ بالکل بتاؤں گا سر، آپ میری پہلے آپ نے دلیل دی ہے نا، جی میرے بھی دلائل اب سنیں، آپ دوسری حدیث سنیں۔ مسلم شریف باب التشہد میں لکھا ہے کہ فقال له ابو بکر فی حدیث ابی ہریرہ تھا فقال هو صحیح، یعنی اذا قرئ فانصتوا۔ ترجمہ سنیں، جی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ابو بکر نے سلمان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کی حدیث کیسی ہے، بس آپ نے فرمایا کہ وہ صحیح ہے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم بالکل خاموش رہو۔ تیسری حدیث سنیں، جامع ترمذی، اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس اصل متن والی کتاب حدیث بھی ہے، نہیں آپ حدیث سنا دیں، حدیث بات سنیں۔ جامع ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیها بأم الکتاب فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام وهذا حدیث حسن صحیح۔ آپ نے تو حکم نہیں لگایا کہ حدیث وہ صحیح ہے، موضوع ہے، یا حدیث ضعیف ہے، اتنی جرت نہیں آپ کی، آپ بتائیں کہ وہ حدیث کیا ہے، اتنے اگر آپ میں جرت ہے بتاتے کہ حدیث صحیح ہے، ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو سکتا ہے، ایک ظن ہے نا۔ جی آپ نے تو حکم نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں۔ امام ترمذی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ ترجمہ سنیں، جو کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس نے نماز ہی نہ پڑھی۔ جو جتنے آپ بات آگے سنیں، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو تب نہ پڑھے۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لگائیں امام ترمذی پہ حکم، وہ انہوں نے اس حدیث کا بتا دیا ہے، دوبارہ حدیث سنائیں، متن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، متن پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور مت ہے کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام فہذا حدیث حسن صحیح۔ جی متن پڑھ دیا نا، ترجمہ کریں۔
اچھا اب عوام الناس کے سامنے رکھے جی نا. جی جی آپ تو سمجھ گئے ہوں گے نا. جی جی ٹھیک ہے. جو کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس نے نماز ہی نہ پڑھی، مگر یہ اب پیچھے آپ دیکھ لیں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان یکون ورا الامام، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی جی اس میں مگر بات- امام کے پیچھے ہو. مگر امام کے پیچھے ہو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں استثناء ہے، ساری قوم آئی اللہ زید مگر نہیں آیا. اللہ زید مگر زید کیا مطلب ہوگا؟ زید نہیں زید نہیں آیا. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ حدیث، اس حدیث کا کیا مطلب بتائیں نا پھر کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی. ہاں جی بتائیں آگے اور دلائل ابھی سامنے رکھتے ہیں ہم. جی جی یا ابھی کو آپ کا اعتراض ہے تو کر لیں آپ. نہیں نہیں آپ دلائل رکھے نا آپ کے حدیث کا تو جواب میں نے دے دیا ہے. یار. آپ نے کہا کس طرح لکھا ہے؟ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جی امام کے پیچھے وہ قرات نہیں ہوگی. لگائیں حکم، کیا امام ترمذی کیا حکم لگائیں گے آپ؟ یہ میرے پاس جامع ترمذی موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئیے دیکھیں، یہ ہمارے پاس جامع ترمذی سے موجود ہے جناب. اگر آپ کہیں گے ہم ادھر سے حدیث دکھا دیں گے، اور ابھی آپ کوئی اس حدیث کے متعلق پھر آپ کیا کہیں گے؟ یار اور دوسری آگے سنیں ابھی کیونکہ آپ کو مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ ابھی آپ کے پاس یہ ایک ہی اعتراض تھا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. وہ امام ترمذی نے بتا دیا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، مگر امام کے پیچھے ہو تو قرات نہیں ہوگی. آگے سنیں چوتھی حدیث سنیں جناب. نسائی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. رسول اللہ نے کیا فرمایا سنیں. اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اس حدیث کا پھر کیا کریں گے؟ ترجمہ سنیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. جی آپ کا اعتراض بالکل آپ کا جواب درست ہو گیا کہ ہاں بالکل، جو جب امام قرات کرے مقتدی خاموش رہے. مقتدی خاموش رہے. جب امام قرات کرے مقتدی خاموش رہے. جب امام قرات نہ کرے پھر مقتدی کیا کرے؟ زور اور اثر میں کیا آپ کے پاس؟ بالکل بتائیں گے ہم. آپ کے مرزا صاحب نے تو کہا کہانی، ہم کہانی نہیں، کیونکہ اس کا تو شیڈول یہی بنا ہوا ہے، ان کا تو طریقہ ہی یہی ہے مرزا کا. وہ کہتا ہے کہ مخالف اس کا، مرزا کا مخالف جو مرضی قرآن بیان کر دے وہ کہتا ہے کہانی ہے، حدیث بیان کر دے وہ کہتا ہے کہانی. ہم کہانیاں نہیں کراتے، اللہ کے فضل سے ہم جواب دیتے ہیں. یہ سنیں جناب، حضرت جابر سے متصل اور مرفوع حدیث ہے. آپ نے دھوکہ نہیں لگایا، میں ہر حدیث کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے، متصل ہے، مرفوع ہے. آپ متصل مرفوع کو جانتے ہوں گے مجھے امید ہے، کیونکہ آپ بحث کرنے آ گئے تو آپ کو پتہ ہوگا اس کا. مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ ٹائم بہت قلیل ہے. حضرت جابر سے متصل اور مرفوع روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے زور یا اثر کی نماز پڑھی تو اس نے رسول اللہ، زور اثر والا ہی آپ کا اعتراض تھا نا، سنیں. جی جی زور اثر کی نماز پڑھی، زور کی یا اثر کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ من صلی خلف الامام فإن قرات الامام له قرات. سمجھ گئے ہوں گے آپ. اس حدیث کو جناب نا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصار میں لائے ہیں، جو جن کا مثال 182 ہجری میں ہوا ہے، آج کے نہیں ہے کوئی. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ ترجمہ تو سمجھ گئے ہوں گے نا. چلو عوام کے لیے بتا دیتے ہیں. من صلی خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے قرات کی، فإن قرات الامام، بے شک امام کی قرات له قرات، اس کے لیے کافی ہے، اس کی قرات ہے. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. زور اثر والا بہانہ ختم ہو گیا. جی تو آگے کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ کو امام اعظم علیہ رحمہ کا موقف واضح ہو گیا دلائل کے ساتھ. ماشاءاللہ ہمارے غلام محی الدین مدرسے کے سینئر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے جواب دیا. لیکن یہ ہمارا ایک اعتراض ہے عوام الناس کے سامنے رکھنا تو امام اعظم علیہ رحمہ کا موقف واضح ہو گیا. یہ دلائل ہیں امام اعظم کے. وقال حدیث حسن، حدیثیں بالکل مرفوع صحیح، امام کے پیچھے امام اعظم کے نزدیک قرات نہیں ہے، قرات جائز نہیں ہے. تو یہ مرزا کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہو گیا. الحمدللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے دلائل کے ساتھ مرزا کے اس اعتراض کا جواب دیا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو مرزا تک بھی پہنچے گی اور مرزا کو قیامت تک کا چیلنج ہے کہ وہ اس کا جواب دے.